خیبر پختونخوا میں فوج کے زیر انتظام چلنے والے ایک حراستی مرکز سے 3 برس سے لاپتہ شخص کی برآمدی کے بعد سپریم کورٹ میں ایسے 16 حراستی مراکز کی قانونی حیثیت پر دوبارہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، جہاں 8,000 سے زیادہ افراد قید ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کسی مہذب ملک میں اس طرح کے غیر قانونی عقوبت خانوں کو کام کرنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کے دوران عارف گل نامی ملزم کو عدالتی حکم پر پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ گزشتہ 3 برس سے خیبر پختونخوا میں فوج کے زیر انتظام ایک حراستی مرکز میں قید تھا۔ جب عدالت نے یہ سوال کیا کہ اس شخص کو کس قانون کے تحت 3 برس سے ایک عقوبت خانے میں قید میں رکھا جا رہا ہے، تو حکام نے بھونڈا جواب دیا کہ خیبر پختونخوا میں فوج کے زیر انتظام حراستی مراکز نہیں بلکہ اصلاحی مراکز چل رہے ہیں، جہاں نہ تو تشدد کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ خلاف آئین سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب قانونی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کسی ملزم کو سیکیورٹی فورسز کے زیر انتظام چلنے والے حراستی مرکز میں بغیر ٹرائل کے کیسے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ ملکی قوانین میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سابق سینیٹر افراسیاب خان خٹک نے ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور کا قانون سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پر ایسے قوانین حالت جنگ میں بنائے جاتے ہیں جہاں ان قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر ایسے حالات میں جب سول انتظامیہ خانہ جنگی کی روک تھام نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کے بقول پاکستان میں بدقسمتی سے مختلف قوانین لائے جاتے ہیں، پھر ان میں توسیع ہوتی رہتی ہے، اور ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور بھی اسی نوعیت کا قانون ہے۔ یاد رہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے اگست سن 2019 میں آرڈیننس نافذ کیا تھا، جس کے تحت مسلح افواج کو کسی بھی فرد کو صوبے میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بغیر وجہ بتائے اور ملزم کو عدالت میں پیش کیے بغیر گرفتاری کے اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے اکتوبر سن 2019 میں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن آرڈیننس کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کے لیے اکتوبر سن 2019 میں ہی ایک بڑا بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ خٹک کہتے ہیں کہ یہ قانون چونکہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تھا، اس لیے انہوں نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دراصل ابھی تک صورتحال مبہم ہے۔ ہائی کورٹ نے اسے ماورائے قانون قرار دیا، جبکہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف حکم امتناع برقرار ہے اور اس کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ ابھی تو یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کہ یہ قانون موجود بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فوج ان نام نہاد حراستی مراکز کو ملکی آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں چلا رہی ہے، جہاں قید لوگوں کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا اور ان کا ٹرائل بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس لحاظ سے یہ ابہام ان قوتوں کو ایک طرح سے آزادی دیتا ہے جو خود کو آئین اور قانون سے ماورا سمجھتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں فوجداری، دہشت گردی، لاپتہ افراد اور ملٹری کورٹ سے متعلق کیسز میں پیش ہونے والے سینئر وکیل شبیر حسین گگیانی کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے غائب کیے جانے کے بعد فوج کے زیر انتظام حراستی مراکز میں بند ہیں اور ان کے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2008 کے بعد جب مالاکنڈ ڈویژن اور سابق فاٹا کے علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں عروج پر تھیں تو وسیع پیمانے پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے، جس کے بعد انہی علاقوں کے مختلف حصوں سے لوگوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب لاپتہ افراد کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تو ان کے لواحقین نے سن 2011 میں احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں کا رخ کیا۔ شہروں اور بازاروں کے علاوہ مقامی افراد نے عدالتوں کے باہر بھی اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے، جس کے بعد یہ معاملات عدالتوں میں آئے۔ شبیر حسین گگیانی کے مطابق ان حراستی مراکز کو قانونی تحفظ دینے کے لیے سن 2011 سے ہی یہ قانون مالاکنڈ اور فاٹا میں لاگو کر دیا گیا تھا، لیکن سن 2018 تک اس قانون کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ ان کے بقول سن 2018 میں قبائلی اضلاع کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کے بعد جب وہاں پولیٹیکل ایجنٹ، کمشنر کورٹ اور فاٹا ٹرائبونلز غیر فعال ہوئے تو متاثرہ افراد نے ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کرنا شروع کر دی۔ گگیانی کے بقول جب عدالتوں نے کے پی حکومت سے لوگوں کو طلب کرنا شروع کیا تو ریاستی اداروں نے حراستی مراکز میں رکھے جانے والے ان افراد کی گرفتاری کا دفاع ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس کے تحت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ قانون 2011 میں نافذ کیا گیا، تاہم 2008 سے 11 تک جو لوگ حراست میں لیے گئے تھے ان پر بھی بعد ازاں یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اس معاملے پر 2008 سے 2013 تک سابق قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اخونزادہ چٹان کا کہنا ہے کہ اگرچہ انہوں نے الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا تھا، تاہم ان کا الحاق پیپلز پارٹی سے تھا جس کی اس وقت مرکز میں حکومت تھی۔ ان کے بقول اس دوران فاٹا اور پاٹا کے حالات بے قابو تھے، حکومت کی کوئی رٹ وہاں پر نہیں تھی، اس لیے حکومت نے وقتی طور پر اس قانون کے نفاذ میں کوئی آر محسوس نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فوج کے زیر انتظام کتنے حراستی مراکز قائم ہیں؟ حراستی مراکز کی تعداد کے حوالے سے 2019 میں اس وقت اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور خان نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں حراستی مراکز کی تعداد 16 ہے اور ان میں رکھے جانے والے افراد کی تعداد تقریباً 8,000 ہے۔ سابق اٹارنی جنرل کے مطابق یہ تمام لوگ فاٹا اور پاٹا سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے بڑے حراستی مراکز کوہاٹ اور لکی مروت میں ہیں اور یہ دو مراکز سیٹل علاقوں میں آتے ہیں۔ شبیر حسین گگیانی کے مطابق اس قانون کے تحت عدالتوں سے تمام تر اختیارات لے لیے گئے تھے۔ حراستی مراکز میں قید ملزمان کو آئین کے تحت حقوق بھی نہیں دیے جا رہے تھے۔ اس پر انہوں نے سن 2019 میں پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن جمع کرائی۔ گگیانی کے مطابق فاٹا اور پاٹا کے گورنر اور صدر پاکستان کسی بھی قانون کو آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت ہی لاگو کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان تمام علاقوں کا 2018 میں
खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम हो गया तो आर्टिकल 147 खुद ब खुद खत्म हो गया, जिसके तहत FCR का कानून और एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर्स की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। ताहम हिरासती मराकज़ बदस्तूर कायम रहे, जिसके खिलाफ रिट पटिशन दायर की गई। अगस्त सन 2019 में गवर्नर शाह फरमान ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून का दायराकार पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक फैला दिया। गिगयानी के मुताबिक उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में एक बेंच ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया था। अदालत ने IG खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की थी कि हिरासती मराकज़ जिस किसी की भी तहवील में है, इनसे लेकर इसे सब जेल तस्वुर किया जाए और स्क्रूटनी के बाद तमाम मुल्जिमान को मजाज अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद इन्हें हुक्म इम्तना मिला जो अब भी बरकरार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।